عزیز ہم وطنوں السلام علیکم۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو اس کے پیچھے ایک لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ تھا، کیونکہ جو انڈیوائڈیڈ انڈیا تھا اس میں ہندو آہستہ آہستہ ڈومینیٹ کرتے جا رہے تھے مسلمانوں پہ، اور پھر ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ شاید یہ ایسا ٹائم آ جائے کہ ہمارے بندوں کو، مسلمانوں کو نہ کوئی نوکری ملے، نہ کوئی جائیداد خرید سکیں، اور وہ ایک 2 نمبر شہری کی حیثیت سے رہیں۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ ایسا انگریزوں کو کہا جائے کہ آدھا جو مسلمانوں کا حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ 1906 میں مسلم لیگ بنی، اس کا پہلا صدر جو ہے آغا خان صاحب تھے، اور ان کی لیڈرشپ میں کافی اس میں کام ہوا، لیکن پھر کام بیچ میں رک گیا۔ پھر محنت کی قائد اعظم نے، اور قائد اعظم کے ساتھ بہت سارے اور ساتھی تھے سینٹرل انڈیا سے، دہلی سے، جنہوں نے ان کی مدد کی، اور مسلم لیگ کی وجہ سے پاکستان بنا۔ لیکن جب پاکستان بنا، مجھے یاد ہے کہ کراچی کی ہائی کورٹ بلڈنگ کے سامنے گیراجز ہیں بنی ہوئی، بیرکس بڑی بڑی، ان بیرکس میں سارا دفتر تھا پاکستان کا، اور وہیں ہمارے سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری چٹائیوں پہ بیٹھ کے کام کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس نہ پیسے تھے نہ وسائل تھے جہاں سے وہ پیسے بنا سکیں۔ ان کو سب سے پہلے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا تھا، کیونکہ اسی وقت انڈیا نے اٹیک کیا کشمیر میں، اور کافی حصہ کشمیر کا وہ لے گئے، اور یونائٹڈ نیشنز میں معاملہ چلا گیا، اور ابھی ہم اس وقت بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک راستہ نکالیں اور اس راستے پہ کام کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو صوبے ہیں ہمارے، یہ بہت بڑے ہیں، ایک کی 3-3، 4-4 کروڑ، 6-6 کروڑ آبادی ہے، وہ مینیجیبل نہیں ہے۔ ہم ایک آزاد ملک ہے، ہم غلام ملک نہیں ہے کہ ایک گورنر کو بٹھا دو اور آرڈر کرتے جاؤ اور آپ پیسے کما کے گھر چلے جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، جہاں مرضی جاؤ۔ لیکن یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں اس کے ایک ایک انچ کو آباد کرنا ہے، ایک ایک انچ کی ترقی کے لیے سوچنا ہے، اور اس پہ عمل کر کے ایک اچھا نیا پاکستان بنانا ہے۔ اس خیال میں نیا نہیں جیسے ہمارے لیڈر آج کل کہہ رہے ہیں نیا پاکستان، ہم ریئل سینس میں جس کے لیے سوچا تھا ہمارے بزرگوں نے، ہمیں وہ پاکستان چاہیے۔ ہمیں نہ وہ پرانا چاہیے نہ نیا چاہیے، کہ وہ پرانا ختم کر دیا، نیا ہم کیوں کہیں اس کو؟ یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم نے اس کو بنانا ہے، اور اس کو یہ ہمیشہ ہی نیا رہے گا، جیسے جیسے ہم ترقی کریں گے آگے بڑھتا جائے گا۔ تو اس میں میرا پہلا خیال یہ ہے کہ جتنے پروونسز ہیں ان کو چھوٹے ڈویژنس میں کریں، جو موجودہ ڈویژنس ہیں ان کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ کر آپ چھوٹے پروونسز بنا دیں۔ ان پروونسز کی پھر آگے جو ڈویژنس ہیں، جو آج کل ڈسٹرکٹ ہیں، ان کو ڈویژن لیول کر دیں، اور جو تحصیل ہے اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ لے آئیں، اور یونین کاؤنسل کو بیسک یونٹ بنائیں، کیونکہ جتنا چھوٹا علاقہ ہوگا اتنا اس کو مینیج کرنا بہت آسان ہے، بجائے اس کے کہ لمبے چوڑے میلوں میں لمبائی میں چوڑائی میں علاقے ہوں، اور ایک بندہ ایک کونے سے کسی کام کے لیے جانا چاہے تو اس کو سارا دن آنے جانے اس میں ضائع ہو جائے، اور اس کے کام نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے قوم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ تو یہ ہو جائیں گے، یونین کاؤنسل ہو جائے گی۔ یونین کاؤنسل لیول میں جو چیئرمین اور چند ممبر ہوں گے، 8 یا 9 یا 10، وہ ملا کر یونین کاؤنسل کا ایڈمنسٹریشن چلائیں، وہی ووٹ دیں گے پریزیڈنٹ کی الیکشن کے لیے۔ اور یہاں میں کہنا ضروری ہے سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام ہمیں سوٹ نہیں کرتا، ہمیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ چاہیے۔ اس وقت کتنی ویسٹیج ہو رہی ہے، ایک پرائم منسٹر ہاؤس ہے جس پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، دوسرا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، اس میں پریزیڈنٹ صاحب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ محل ہے اتنا بڑا، اس کی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اسلام کی بڑی بات کرتے ہیں، یہ خدمت کرنی ہے، اسلام سادگی کا مذہب ہے، اسلام میں یہ کر سکتے ہیں، لیکن اسلامی چیز کوئی بھی ان بڑی بلڈنگوں میں نہیں رکھی، ایسے بنائی ہے کہ امریکہ کا وائس ہاؤس بھی ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا پیلس ہے۔ تو ایک تو وہ پیلسز ختم ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ اخراجات کم کر رہے ہیں تو صوبے چھوٹے ہو گئے تو اخراجات آٹومیٹیکلی کم ہوں گے۔ پھر جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر صاحب بنائیں گے اس پہ لوگ ڈسٹرکٹ لیول پہ آ کر اپنے کام لے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا، دوسرا یہ کہ ابھی جتنی بھی مشینری آتی ہے باہر سے، جہاں خریدتے ہیں ہم لوگ یا ڈونیشنس ملتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتی ہے، جیسے جو لیڈر صاحب کو سمجھ میں آتا ہے وہ لے جاتے ہیں، اس کی قوم کی ترقی نہیں ہو رہی۔ اب دیکھا جائے اس وقت 1,50,000 سے زیادہ این جی اوز ہیں جو
کروڑوں روپے ڈونیشن لے رہی ہیں باہر سے، لیکن ان کے حساب کتاب کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اس سے پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر ان کے آڈٹ اکاؤنٹ پر اپلیک کیے جائے تو بہت لاکھوں کروڑوں روپے بڑھ سکتا ہے جو غریب عوام میں جس کے لیے انہوں نے NGO بنائی ہے ان کو جائے، ان کی مدد ہو سکے اور اس سے آبادی ہو سکے. ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا. دوسرا یونین کاؤنسل لیول پہ جب ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہمیں کیا ضرورت ہے، اسکول ہے یا نہیں ہے، مسجد بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی، عوام کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے، ہاسپٹل کی کیا پوزیشن ہے، میڈیکل اگر اس کو پرابلم ہو جائے تو یونین کاؤنسل میں آیا اس کی فیسلٹی ہے یا ہمیں کسی ساتھ والی یونین کاؤنسل میں جانا پڑے گا. اگر ساتھ والی یونین کاؤنسل میں جانا ہے تو اس کی کم از کم کمیونیکیشن ایک سسٹم ہو تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جس وقت کوئی بھی پرابلم آئے گا تو انہوں نے فلانی جگہ جانا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ ایگریکلچر کنٹری ہے ہمارا، تو جتنے بھی دیہات ہیں ان کو نظر میں رکھ کے ہم نے ایگریکلچر ورکشاپ بنانی ہے ان میں، تاکہ جو ٹریکٹرس وغیرہ ریپیئر ہونے ہیں یا اور ایگریکلچر اکوپمنٹ ہے اس کی ریپیئر وغیرہ ہو سکتی ہے. اور ایک چیز اور کرنی ہے، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، کاغذوں پہ بہت ساری ہیں لیکن پریکٹیکلی ایک بھی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کام نہیں کر رہی. راج مستریوں کو لے لیں، آپ پلمبرس کو لے لیں، ان کے لیے کوئی یہاں نہیں ہے ایک سسٹم بنایا ہوا کہ ان کو ٹرین کیا جائے. ہماری ینگ جنریشن میں بہت اچھے لڑکے ہیں، اگر ان کو راج مستری کی ٹریننگ دی جائے تو آج کل راج مستری کی دیہڑی 3,500 روپے ہے، گریجویٹ کو 1,500 روپے پر ڈے بھی نہیں مل رہا. تو اس چیز کو، ہنر کو، کاروبار کو بےعزتی نہیں سمجھنا چاہیے، عزت سمجھنا چاہیے. کام حاصل کیا جاتا ہے تو آدمی کو بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ وہ خود کام کر رہا ہے. تو یہ کریں گے. اس کے بعد اسکولس جو ہیں ان کا پراپر سیٹ اپ رکھنا ہے، پھر اسپورٹس کا رکھنا ہے. ہمارے صرف ایک اسپورٹ ہے کرکٹ جس کو لیے پھر رہے ہیں. دیکھا جائے کرکٹ از ناٹ اے گیم، وہ تو ایک کمرشل سسٹم بن گیا ہے کہ 15-20 پلیئر اکٹھے کر لیے، ان کو منتھلی تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ بنا ہوا ہے، لاکھوں روپے سیلریز پہ پلیئرس رکھے ہوئے ہیں. اور جب گیم ہوتی ہے تو وہ بالکل فلمی گیم ہوتی ہے، اس میں نیشنلزم کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بڑی بڑی ٹیمیں بنا لیتے ہیں، اس میں آسٹریلیا کے کھلاڑی آ جاتے ہیں، فرانس سے آ جاتے ہیں، آپ کے افریقہ سے آ جاتے ہیں، انگلینڈ سے آ جاتے ہیں، نیوزی لینڈ سے آ جاتے ہیں. وہ 4-4 5-5 دن کی گیمز چلتی ہیں اور اس گیمز کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے ان کی کسی سے اس کو صحت کا کوئی فرق نہیں پڑا، بجائے اس کے اس میں برائیاں بہت ساری ہیں جس کا میں ذکر یہاں نہیں کرنا چاہتا. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اولمپک گیمز جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے اور روٹ لیول سے، یونین کاؤنسل لیول سے پلیئرس کو گروم کر کے آگے لایا جا سکتا ہے. اسی طرح پھر جہاں انڈسٹریز لگانی ہے تو اس کی بھی پلاننگ کرنی ہے. ہم نے جب پاکستان بنا تھا تو یہاں کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کپڑا وغیرہ انڈیا میں بنتا تھا اور وولن وہ بھی انڈیا میں بنتا تھا. دھاریوال فیکٹری تھی وولن ملس کی، بہت اچھی چلتی تھی ان کی. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں دھاگے کے بجائے آگے بڑھنا چاہیے، کپڑا بھی بنانا چاہیے، اس میں وولن بھی بنانا چاہیے، کاٹن بھی بنانا چاہیے، سلکی بھی بنا سکتے ہیں. تو جب کپڑا بنائیں گے تو اس کے بعد ایک اور اسٹیج آ جاتی ہے کہ ان کے اگر ریڈی میڈ گارمنٹس بنا کے اگر آپ باہر بھیجیں تو ہمارے عوام کو بہت فائدہ ہوگا. میں نے کوشش کی تھی نواب شاہ میں 62 میں لیڈیز انڈسٹریل ہوم چلایا اور بہت اچھا چلا. میں تو والنٹری بیسس پہ کر رہا تھا، لیکن گورنمنٹ اگر آرگنائز کرے پورے ریسورسز کے ساتھ تو بہت اچھا ہو سکتا ہے. اسی طرح نوجوان لڑکے ہیں ان کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. پھر ایک اور چیز بہت ضروری ہے، اسلام میں تو ہر مرد اور عورت کو ایک بالکل الرٹ سولجر کی طرح رہنا ہے. ہم نے اس بات کو چھوڑ دیا ہے اور اگر ہم ایک 2 کروڑ ینگسٹرس کو اس میں لے آئیں، ان کو جونیئرس ہیں ان کو ٹریننگ ہو، تو ان کیس آف ایمرجنسی جیسے وار ہے یا کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے تو اس میں وہ والنٹیئرس کام آ سکتے ہیں اور ان کو پراپر ٹریننگ ہوگی، ان کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہوگی، ان کو کھانے پہنچانے کی، ان کو گھروں کا پتہ ہوگا، ایک دوسرے کا سب خیال رکھ سکتے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری ہیں. اس پہ ایک پورا سبجیکٹ ہے جو کہ چند منٹوں میں نہیں ریکارڈ کیا جا سکتا. ان کو اس لائن سے دیکھا جائے، پازیٹیو کنسٹرکٹیو اپروچ لیں گے اور کسی کو ریڈیکیول نہ کریں. کوئی اچھا آئیڈیا دیتا ہے تو اس کو ویلکم کریں، اس کو شاباش دیں جو اپنا ٹائم اسپیئر کر کے قوم کے لیے خرچ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ترقی بہت ہوگی.
تھینک یو.